من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی آپ احباب کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم لوگوں پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور کہ جن پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذۃ اور وہ جانور جس کو چوٹ لگائی گئی ہو، والمتردیۃ اور وہ جانور کہ جس کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا ہو، اوپر سے نیچے گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ وما اکل السبع اور وہ جانور کہ جس کو کھا جائیں درندے، الا ما ذکیتم مگر وہ کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح اور جس کو ذبح کیا گیا، علی النصب بتوں کے نام پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم تقسیم کرو نیزوں کے ساتھ، ذالکم فسق یہ گناہ ہے،
یہ گناہ ہے۔ الیوم آج کے دن، یئس الذین کفروا نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین کا، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان لوگوں سے، واخشون اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم آج، اکملت لکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم اور میں نے پورا کر دیا تم لوگوں پر، نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ فمن اضطر سو جو شخص مجبور ہو، حالت اضطرار میں ہو، فی مخمصۃ حالت اضطرار میں حرام چیز کا کھا لے، استعمال کر لے، غیر متجانف لإثم بغیر گناہ کے ارادے سے، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے احکامات و مسائل بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر آج کروں گا، باقی کی تفسیر کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے۔ مردار کہ جانور حلال ہے لیکن ذبح کیے بغیر وہ مر جائے، مثلاً مرغی ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے اور جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ ذبح کیے بغیر وہ مر جائے، ان کی گردن پر چھری نہ پھیری جائے، ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے اور وہ مر جائے، تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر گوشت کھانا حرام ہے لیکن ایسے جانوروں کا چمڑے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایک موٹی تازی بکری کو لے کر کسی جگہ پر دور پھینکنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ یہ مر چکی ہے اس لیے اسے پھینکنے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہ یہ مر چکی ہے، آپ اس کا گوشت نہ کھائیں لیکن اس کے چمڑے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، چمڑا اس کا حلال ہے کہ اسے خشک کر کر اپنے کسی ضرورت میں اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ البتہ دو جانور ایسے ہیں کہ جو ذبح کیے بغیر حلال ہوتے ہیں، اور وہ جانور کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، ایک ہے مچھلی، ایک ہے ٹیڈی۔ یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کو چھری نہیں پھیری جاتی، بغیر چھری
چھری پھیرا بغیر ان پر اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، مچھلی کو بھی ٹڈی کو بھی۔ تو یہ دو چیزیں حلال ہیں، حدیث پاک میں ان کا ذکر فرمایا، الحوت والجراد کے ساتھ، احلت لکم الحوت والجراد، کہ تمہارے لیے مچھلی اور ٹڈی کو حلال قرار کیا گیا ہے بغیر ذبح کیے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی گردن پر اللہ کے نام پر چھری پھیر کر ان کو ذبح کر کر ان کا کھانا، ان کا استعمال کرنا آپ لوگوں کے لیے جائز ہے۔ تو مردار جانور کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ ہیں حلال، لیکن جب مر گئے ان پر چھری نہ پھیری گئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو اب جب وہ مر گئے تو اب ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور فرمایا والدم، اور خون کا، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے۔ جو ذبح کے وقت، جانور کو ذبح کرنے کے وقت خون بہتا ہے تو اس خون کا استعمال حرام ہے۔ کپڑوں کو بھی لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں، ذبح کیے وقت جو بہتا ہوا خون ہوتا اس کے علاوہ گوشت سے خون لگ جائے وہ حرام نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، تو وہ کپڑے پر لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جانور کو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے وہ خون کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا اس خون کے لگنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو خون کا پینا تو کیا ہے؟ حرام ہے، اور بہتے ہوئے خون کا کپڑے کو لگ جانا وہ کپڑا کو نجس کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کی ہڈیاں، اس کی سارے اعضاء کا استعمال کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور کہ جن پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، جس طرح کہ نظر و نیاز کے لیے بہت سارے جانور اللہ کے غیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، درباروں پر یا بہت ساری جگہوں پر، کہ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کا یہ جانور ہے، اس کو ہاتھ لگانا انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس کو کھانا حرام ہے، تو پیر صاحب کا جانور ہے، فلاں بزرگ صاحب کا جانور ہے، تو غیر کے نام پر کسی جانور کو چھوڑنا یا غیر کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا، تو اگرچہ وہ جانور فی نفسی حلال تھا لیکن غیر کے نام پر اس کو ذبح کرنا، غیر کے نسبت اس کے ساتھ جوڑ دینے سے وہ جانور حرام، یعنی اس کا گوشت کھانا پھر حرام ہو جاتا ہے، گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے الفاظ کے ضمن میں بہت ساری تفسیر آتی ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اور باقی آیات کی تفسیر کل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب